یہ وہ واقعہ ہے جب دنیا کی سب سے طاقتور فوج اللہ کے گھر کو گرانے چلی، لیکن پھر جو ہوا اس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک بادشاہ غرور اور طاقت کے نشے میں مست ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے اور اسے زمین بوس کر دے تاکہ لوگ حج کے لیے یہاں نہ آئیں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 55 دن پہلے پیش آیا۔ اس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا جو یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک نہایت شاندار گرجا گھر تعمیر کروایا اور عرب کے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ حج کے لیے کعبہ کی بجائے اسی گرجا میں آئیں۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا تو قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے یمن جا کر اس گرجا کی بے حرمتی کر دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک خوفناک لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی فوج نے مکہ والوں کے اونٹ اور مویشی چھین لیے، جن میں حضرت عبد المطلب کے بھی سینکڑوں اونٹ شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ابرہہ کے پاس جائیں گے۔ جب وہ اس کے دربار میں پہنچے تو ابرہہ ان کی شخصیت اور رعب سے متاثر اور احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ ابرہہ نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا، میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم صرف اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے نہایت ایمان افروز جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب مکہ واپس آئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ شہر خالی کر دیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ پھر وہ خود چند افراد کے ساتھ کعبہ کے پاس گئے، دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اگلی صبح ابرہہ اپنی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے، ہاتھی رک گئے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہیں مارا گیا مگر وہ نہ چلے۔ اسی دوران اچانک آسمان پر پرندوں کے جھنڈ ظاہر ہوئے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں انہوں نے ابرہہ کی فوج پر وہ کنکر برسائے جو اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنے۔ جس پر بھی کنکر لگتا اس کا جسم چیرتا ہوا نکل جاتا۔ پوری فوج تباہ ہو گئی، کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب مکہ والے واپس آئے تو انہوں نے کعبہ کو صحیح سلامت پایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ؟ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ؟ جو ان پر پتھر برسا رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ؟ پھر انہیں ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی بھوسی۔